www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها كلمة لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رواہ مسلم. بزرگوں، بھائیو، دوستو، عزیزو، نبی علیہ السلام کا ہر فرمان، ہر فرمود، ہر عمل، ہر بات امت کے لیے مفید ہے. دنیا میں میری آپ کی دوستی، میری آپ کی بات، میری آپ کی دشمنی میں کوئی غرض ہو سکتی ہے. میں اس لیے دشمنی رکھتا ہوں کہ اس میں میری کوئی غرض ہے، یا میں اس لیے دوستی رکھتا ہوں کہ اس میں میری کوئی غرض ہے. لیکن اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی میں، دشمنی میں، آپ کی باتوں میں، آپ کے عمل میں آپ کی کوئی غرض نہیں. نفسانیت سے حضرت بالکل پاک، خواہشات سے حضرت بالکل پاک. آپ کی باتیں 100% امت کے لیے مفید ترین. ترمذی شریف میں روایت ہے، آپ نے امت کو دوستی اور دشمنی کا طریقہ بھی بتایا کہ کسی سے دوستی کرو تو تم کیسے کرو گے، اور کسی سے دشمنی کرو تو تم کیسے کرو گے. حضرت کا ارشاد ہے، میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں اللہ کے نبی کے اس ارشاد کو اپنے جیب میں ہر وقت رکھنا چاہیے. حضرت فرماتے ہیں، احبب حبیبک حونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك حونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. ایسا جملہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، اپنے دوستوں سے اتنی دوستی کرو کہ دوستی میں ساری راز کی باتیں نہ کہہ دو، کل کو تیرا دشمن بنے گا، تجھے پچھتانا پڑے گا. کتنی پیاری نصیحت حضرت فرماتے ہیں. اپنے دوستوں سے اتنی دوستی کرو کہ دوستی میں ساری راز کی باتیں نہ کہہ دو، کل کو وہ تمہارا دشمن بنا، تمہیں پچھتانا پڑے گا. اور آج کل ایسا ہوتا ہے، جب بگڑتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تیرا ویک پوائنٹ میرے پاس ہے. حتیٰ کہ بعض جگہوں پر ایسے واقعات بھی پیش آئے کہ میرے اپنے ذاتی ویک پوائنٹ کی بنیاد پر ہماری بچیوں سے اور ہماری بیویوں سے بھی وہ غلط فائدے اٹھاتا ہے. اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے دوستوں سے اتنی دوستی کرنا کہ ساری راز کی بات نہ کہہ دینا، کل کو تیرا دشمن بنے، تجھے پچھتانا پڑے گا. اور اپنے دشمن سے اتنی دشمنی نہ رکھنا ہے. وَبَغِضْ بَغِيظَكَ حَوْنًا مَا، اعتدال میں رہنا. اتنی دشمنی نہ کرنا کہ مارا، کاٹا، نہ معلوم اس کے ساتھ کیا کیا کیا. عَسَىٰ أَن يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا، ممکن ہے
وہ ایک دن تیرا دوست بن جائے اور عید میں تجھ سے مصافحہ کر لے اور ملاقات کر لے اور تجھے پچھتانا پڑے. یہ ایسی نصیحت ہے. حضرت کی اس نصیحت میں اپنی کوئی ذاتی غرض نہیں. حضرت نے امت کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی. ایک روایت میں آپ نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. تم کسی کو دو اللہ کے لیے، ذاتی غرض کے لیے نہیں. میں نے ابھی جمعہ کے بیان میں ایک جگہ کہا کہ دیکھو بخاری شریف کتاب الایمان میں روایت ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم فرما رہے تھے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، حضرت سب کو دے رہے تھے، ایک صحابی کو نہیں دے رہے تھے. تو میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ شاید حضرت اس کو منافق سمجھتے ہوں گے، اسی لیے نہیں دے رہے. تو سعد کہتے ہیں مجھے جوش آیا، میں کھڑا ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کو نہیں دے رہے ہیں، وہ مومن، یہ مومن ہے. تو حضرت نے فرمایا او مسلم، مومن نہ کہو، مسلم کہو. بس ساتھ کہتے میں اتنا کہہ کر بیٹھ گیا. حضرت اب بھی نہیں دے رہے. پھر میں کھڑا ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ وہ مومن. حضرت نے فرمایا مسلم. میں پھر بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر مجھے جوش آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ وہ مومن. حضرت نے فرمایا ہوا مسلم. چوتھی مرتبہ سعد کہتے میں جب کھڑا ہوا تو حضرت نے فرمایا سعد تم تو ایسے مجھ سے بات کر رہے ہو جیسے لڑ رہے ہو مجھ سے، زبردستی دلا رہے ہو اس کو. پھر حضرت نے ایک جملہ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نے فرمایا میں جن کو دے رہا ہوں وہ ایمان میں کچے، وہ ایمان میں پکے ہو جائیں، ایمان کی پختگی کے لیے ان کو دے رہا ہوں. اور تم جن سے متعلق کہہ رہے ہو ان کے ایمان پر مجھے پورا یقین ہے، اس لیے میں ان کو نہیں دے رہا ہوں. یہ نہ سمجھنا کہ میں ان کو منافق سمجھ رہا ہوں، ان کے ایمان پر مجھے یقین ہے اس لیے میں ان کو نہیں دے رہا ہوں. یہاں ہمارے حضرت قدس سرہ حضرت شیخ یونس صاحب رحمہ اللہ تعالی نے جب بخاری شریف میں ہمارے سبق میں یہ روایت آئی تھی تو حضرت نے یوں فرمایا تھا نبی کا مال تقسیم کرنا بھی اللہ کے خاطر تھا، اپنی ذات کے لیے نہیں تھا. اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں جانے والے ہو جائیں. اس روایت پر ہم اپنے آپ کو تتول لیں کہ ہم کس بنیاد پر مال تقسیم کرتے ہیں. میری پارٹی بن جائے اس لیے ہم مال تقسیم کرتے ہیں. اللہ کے نبی اس نیت سے دے رہے ہیں کہ ایمان میں پکے ہو جائیں، جہنم سے بچ جائیں، جنت میں جانے والے ہو جائیں. حضرت کا ایک جملہ جو 25 سال پہلے میں نے سبق میں اسی روایت پر سنا تھا، عجیب و غریب. حضرت نے فرمایا میں بھی چاہتا ہوں، سنو، میں بھی چاہتا ہوں کہ ساری دنیا کے لوگ مسلمان ہو جائیں، اس لیے نہیں کہ مسلمانوں کی میجورٹی ہو جائے، اس لیے کہ یہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے ہو جائیں. کیا سوچ ہے. اس لیے نہیں کہ مسلمان جو ہیں بہومتی میں ہو جائیں، کثرت سے ہو جائیں، اس لیے نہیں. یاد رکھو میرے بھائیوں، اقلیت اور اکثریت پر اللہ کے فیصلے نہیں ہوتے، مقدار پر فیصلے نہیں ہوتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں تقویٰ پر، ورع پر، پرہیزگاری پر. حنین میں اکثریت تھی، اب دیکھ لیں 10,000 کے قریب تھے حنین میں، لیکن زبان سے ایک جملہ بعض صحابہ کی زبان سے نکل گیا، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. تم نے یہ کہہ دیا کہ ہم میجورٹی میں ہیں،
اس لیے ہم کامیاب ہو جائیں گے. ایسے حالات حنین میں پیش آ گئے کہ صحابہ میں بھگدڑ مچی، چھپنے کی جگہ تلاش کی، اور ایسے حالات یاد ہے. کثرت تھی، میجورٹی تھی، اکثریت تھی، اور بدر کے اندر اقلیت ہے، 313 ہے، اور 313 کے باوجود اب تعالیٰ انہیں کامیاب بنا رہا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اکثریت اور اقلیت پر اللہ کا فیصلہ نہیں ہوتا، فیصلہ ہوتا ہے ہمیشہ تقویٰ پر، ورع پر، پرہیزگاری پر. قاضی ابو الولید باجی مالی کی ایک علمی بات ہے، لیکن بات آئی تو عرض کر دوں. قاضی ابو الولید باجی مالی کی مسلک مالکیت کے بہت بڑے امام ہیں. انہوں نے ایک مرتبہ ایک جملہ اپنے زمانے میں کہا. کتابت رسول کا جہاں مسئلہ آیا کہ حدیبیہ میں جو صلح نامہ لکھا گیا تھا، اس صلح نامے میں محمد الرسول اللہ کو مٹا کر محمد ابن عبداللہ لکھا اور نیچے دستخط کی. یہ حضرت نے خود کی تھی یا کسی اور سے کروائی تھی؟ قاضی ابو الولید باجی مالکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت نے خود لکھا. محمد الرسول اللہ مٹایا، محمد ابن عبداللہ لکھا، اور نیچے دستخط بھی حضرت نے خود فرمائی. زمانے کے علماء ان کے خلاف کھڑے ہو گئے اور ان پر کفر کا فتویٰ دیا اور یہ کہا کہ تم قرآن کی آیت کے خلاف بول رہے ہو. قرآن یہ کہہ رہا ہے ما كنت تتلو من کتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. اے پیغمبر، ہم نے آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں سکھایا، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، اور اگر آپ لکھو گے پڑھو گے تو یہ لوگ شک میں مبتلا ہو جائیں گے کہ قرآن بھی تمہارا ہی لکھا ہوا تھا. ما كنت تتلو من کتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. تو قرآن تو منع کر رہا ہے کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، اور تم کہہ رہے ہو کہ اپنے ہاتھوں سے لکھا. اس وقت قاضی ابو الولید باجی مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فیور میں، اپنے مسلک کی تائید میں، اپنی بات کی تائید میں کچھ علماء کو کھڑا کیا اور یہ فرمایا کہ یہ علماء جو ہیں یہ میرا جواب دینے والے ہیں، میری طرف ہیں، یہ لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ حضرت نے لکھا. اس زمانے کے ایک بہت بڑے عالم تھے علامہ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ. ابن دقیق العید کے سامنے جب یہ واقعہ پہنچا اور یہ فرمایا کہ قاضی ابو الولید باجی مالکی نے اپنے مسلک کی، اپنے مسئلے کی تائید میں اتنے علماء کو کھڑے کر دیے کہ یہ علماء میرے جواب دینے والے ہیں. تو ابن دقیق العید فرماتے ہیں المسألۃ یثبت بالدلائل لا بالرجال. مسئلہ ثابت ہوتا ہے دلائل سے، رجال سے نہیں. فرمایا ابو الولید بھول کر رہا ہے، افراد سے مسئلہ ثابت نہیں ہوگا، دلائل سے ثابت ہوگا. تو حقیقت یہ ہے کہ کثرت اور قلت پر حق تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ نہیں ہوتا، تقوی پر فیصلہ ہوا کرتا ہے. انہیں میں کثرت تھی، لیکن اذا عجبتکم کثرتکم فلم تغنی. بدر میں قلت تھی لیکن اس کے باوجود کامیابی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے حضرت قدس سرہ حضرت شیخ یونس صاحب نے اس حدیث پر یوں فرمایا، میں بھی چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے لوگ مسلمان ہو جائیں، اس لیے نہیں کہ مسلمانوں کی میجورٹی ہو جائیں، اس لیے کہ یہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے ہو جائیں. ہماری بھی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ اللہ سارے لوگوں کو اسلام عطا فرما دے. میں واقعتاً دل سے کہتا ہوں کہ جب ان آدیواسیوں کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا ترس آتا ہے ان لوگوں پر کہ یہ دنیا کے بھی غریب ہے، بیچارے مزدوری کر رہے ہیں، کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، کھانا بھی ان کو نہیں مل رہا ہے، صبح سے شام تک اس بارش کے زمانے میں چھاتا بھی ان کو نہیں مل رہا ہے، وہ پلاسٹک پہن کر کے وہ جا رہے ہیں اور ہمارے کھیتوں میں کام کر رہے ہیں. تو شام کو اپنے بچوں کو کچھ کھلانے کی روزی روٹی کا نظام، اور جھونپڑوں میں رہ رہے ہیں، پانی اوپر سے گر رہا ہے. اللہ کرے اللہ ان کو ایمان نصیب ہو جائے، کم سے کم آخرت کے مالدار تو ہو جائیں گے، آخرت کے مالدار تو ہو جائے. آخرت میں تو اللہ ان کو جنت دے دے گا.
اگر یہ ایمان لے آتے ہیں، یہ تو دنیا کے بھی غریب ہیں، آخرت میں بھی غریب رہیں گے۔ یہ تو دنیا میں بھی حالات میں ہیں اور آخرت میں بھی کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے مستحق ہوں گے۔ تو بہت ترس آتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کر کہ اللہ تو ان کو ایمان نصیب فرما دے تاکہ یہ دنیا میں خیر غربت پر زندگی گزر جائے۔ ہمارے حضرت کا ایک جملہ ہے، ایمان پہ محنت کرو اس لیے کہ دنیا کو چٹنی روٹی پر بھی گزر جائے گی، آخرت کا گزارا ایسے نہیں ہوگا۔ دنیا کو چٹنی روٹی پر بھی گزر جائے گی، ایک انسان چٹنی روٹی کھا کر کے بھی، پتلی چادر پر سو کر کے بھی، اور موتی جوتی چادر اوڑھ کر کے بھی، جھونپڑے میں ہو یا بنگلے میں ہو، زندگی گزر جاتی ہے، لیکن آخرت کی زندگی بڑی مشکل ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں، کتاب الرقاق میں فرمایا، الدنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ ولکل منہما بنون فکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا۔ فرمایا دیکھو دنیا پشت پھیر کر جا رہی ہے، میں اور آپ ہم اپنی مثال لے لیں، 52 سال کی عمر ہو گئی، یہ 52 سال تو چلے ہی گئے، اب یہ واپس آنے والے نہیں۔ آگے میرے کتنے سال ہیں مجھے پتا نہیں، میری زندگی کے ایام کتنے باقی، 5 دن، 5 مہینے، 5 سال، 15 سال، 20 سال، مجھے نہیں پتا۔ تو دنیا پشت پھیر کر جا رہی ہے، والآخرۃ مقبلۃ، اور آخرت سامنے آ رہی ہے، میں آخرت کی طرف اب جا رہا ہوں۔ وَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا بَنُونَ، ہر ایک کی اولاد ہے، دنیا کے چاہنے والے بھی ہیں، آخرت کے چاہنے والے بھی ہیں۔ فرمایا تم کس کی اولاد بنو گے؟ فرمایا تم آخرت کی اولاد بننا، دنیا کی اولاد نہ بننا۔ آخرت کی اولاد بننے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی تمہیں دین نظر آنا چاہیے۔ دنیا میں دین کیسے نظر آئے گا؟ دنیا میں دین نظر آئے گا، مثلا میں کھیتی کر رہا ہوں اور کھیتی میں میری نیت یہ ہو کہ اللہ میرے اہل و عیال کی کفالت مجھ پر واجب ہے، مجھے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، تیرے حبیب کا فرمان ہے، مجھے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، پھر اس میں سے جو بچے گا میں صدقہ کروں گا، میں تیرے راستے میں غریبوں کو دوں گا، میں تعاون کروں گا، اس میں چرند و پرند کا بھی حق ہے، اس لیے میں کھیتی کر رہا ہوں۔ اگر میری اس نیت سے کھیتی ہو گئی تو انشاءاللہ تعالی اس دین میں، اس دنیا میں دین آ گیا۔ میں نے کسی جگہ عورتوں میں یہ بات کہی تھی، میں نے کہا تم لوگ گھر کو صاف تو کرتی ہی ہو، صرف نیت اتنی کرنا ہے، میرے نبی نے نظافت کو پسند فرمایا اور گھر کے صاف ستھرے رکھنے کا حکم دیا، میں نبی کے اس حکم پر گھر کو صاف کر رہی ہوں، ویسے بھی تم گھر تو صاف کر رہی ہو، اس نیت سے گھر کو کرو گی تو گھر کا صاف کرنا باعث ثواب ہو جائے گا۔ کھانا تو پکا ہی رہی ہے، لیکن یہ نیت ہو جائے کہ میرے شوہر کی خدمت مجھ پر واجب ہے، میرے بچوں کی ضرورت کو پورا کرنا میرے لیے ہے، اور میں جو کچھ پکا رہی ہوں میرے شوہر میرے بچوں کے لیے پکا رہی ہوں، تو کھانا تو ویسے بھی پکانے والی ہو، لیکن اس کام کے اندر اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرے گا۔ جب انسان کی سوچ جب دینی ہوتی ہے تو وہ دنیا میں سے بھی دین کو نکال لیتا ہے، اور جب انسان کی سوچ دنیاوی ہوتی ہے تو وہ دین میں بھی دنیا نکال لیا کرتا ہے۔ وہ کسی سے پوچھ لیا کہ فجر میں رکعت کتنی، تو کہنے لگا 2 4 روپے ہو گئے، 2 4 یعنی 2 سنت 2 فرض، 2 4 روپے ہو گئے۔ اب وہ چونکہ ذہن ایسا ہی تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سفر سے آ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور چاندنی رات تھی، اور اس چاندنی رات میں ستاروں کو دیکھ کر حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ ستاروں کے برابر بھی کسی کے اعمال ہو سکتے ہیں، کسی کا ثواب ہو سکتا ہے، جتنے ستارے ہیں اس کے برابر نیکیاں ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، میرے عمر کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں۔ تو
تو حضرت عائشہ کہنے لگی کہ ایسے وقت میں تو میرے ابا کا نام آتا ہے اور آج میرے ابا کا نام نہیں آیا. فرمایا فَأَيْنَ أَبِي، میرے والد کا کیا مسئلہ؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے والد نے میرے ساتھ جو ہجرت کی تھی اور اس میں میری خدمت کی تھی، اس خدمت کے اندر جو ثواب ملا ہے عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ہجرت کے ایک عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ تیرے ابا کا مقام ہے. تو جب دین ہوتا ہے تو پھر انسان دنیا میں بھی دین کو نکال لیا کرتا ہے، اور جب دنیا ہی دنیا ہوتی ہے تو وہ دین کے اندر بھی دنیا کو نکال لیا کرتا ہے. بہرحال میرے بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان میں، ہر بات میں، ہر عمل میں، ہر آپ کے قول میں امت کے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے. ضلالت کی کوئی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بیان نہیں فرمائی. اپنے نفس کی کوئی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی. اس پر میں نے یہ روایت سنائی کہ حضرت فرماتے ہیں میں جن کو دے رہا ہوں وہ اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ ایمان میں کچے ہیں، تو وہ ایمان میں پکے ہو جائیں، اس لیے میں دے رہا ہوں. معلوم ہوتا ہے نبی مال بھی تقسیم فرماتے تھے جنت بنانے کے لیے، نہ کہ اپنے ذاتی غرض کے لیے. اسی نبی نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ. جس نے دیا تو اللہ کے لیے دیا، ذاتی غرض میری نہ ہو، بس میں دوں تو اللہ کی خاطر دوں. بہت بڑا مسئلہ آج کل یہ بھی ہمارا ہو گیا ہے کہ ہم عمومی طور پر رشتہ دار کو نہیں دیتے، پڑھائیوں کو دیتے ہیں. کیوں نہیں دیتے تھے کہ تمہاری کوئی ذرا تعریف نہیں کرتا، یہ تو میرے متعلق اچھا بولتا ہی نہیں ہے. جب دیکھو موسم ہماری برائی مت لاگے لو چھیڑ. تو بھائی ہم نے اس کی تعریف سننے کے لیے نہیں دیا، ہم نے تو اپنے اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے. یہ اور بات ہے کہ جس کو دیا گیا اس کو چاہیے کہ وہ شکریہ ادا کرے، یہ اس کا اپنا فریضہ ہے کہ وہ شکریہ ادا کرے، لیکن ہمیں اس کی نیت نہیں رکھنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسے شخص کو مال دیا اپنے ذاتی رقومات میں سے کہ جو حضرت سے متعلق برائی کرتا تھا. تو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا حضرت ابا جی یہ تو ہر وقت آپ کی برائی کرتا رہتا ہے اور آپ ان کو دے رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا بیٹے لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے لفظ جزا کی بھی امید نہیں رکھتے اور لفظ شکریہ کی بھی امید نہیں رکھتے. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ جزاکم اللہ کی اور نہ شکریہ کی امید رکھتے ہیں. یہ سامنے والے کو چاہیے کہ وہ شکریہ ادا کرے، لیکن میری اپنی ذاتی تمنا یہ نہ ہو کہ وہ میرا شکریہ ادا کرے، میرا کام کرے، میرا فلاح کرے. ہماری یہ نیت نہ ہو، ہمارا دینا تو خالص اللہ ہی کے لیے ہو. من احب للہ، آگے فرمایا وابغض للہ، جس نے محبت کی اللہ کے خاطر، دشمنی رکھی اللہ کے خاطر، وَأَعْطَى لِلَّهِ دیا اللہ کے خاطر، وَمَنَعَ لِلَّهِ نہیں دیا تو بھی اللہ کے خاطر کہ اگر میں اس کو دوں گا تو یہ سٹا کھیل رہا ہے، یہ جوا کھیل رہا ہے، یہ شراب پیتا ہے، یہ زنا میں جاتا ہے، اس لیے میں اس کو نہیں دے رہا ہوں. وَمَنَعَ لِلَّهِ اگر نہ دینا ہو تو بھی اللہ کی خاطر، ذاتی غرض کی بنیاد پر نہیں کہ میرا کام نہیں کیا اس لیے میں نہیں دے رہا ہوں، فلاں وقت میں نے بلایا تھا نہیں آیا اس لیے نہیں دے رہا ہوں. قطعاً اس طرح پر نہ دے. اللہ کے خاطر اگر روکنے والے بن گئے تو میرے بھائیو انشاءاللہ تعالی فقد استکمل الایمان، ہمارا ایمان مکمل ہو جائے گا. تو بہرحال یہ باتیں تو ذہن میں اس لیے آ گئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان، ہر بات، ہر عمل اللہ کے حبیب کا امت کی خیر خواہی میں ہے. حضرت نے کبھی امت کے باب میں برا سوچا ہی نہیں. پوری زندگی میں آپ ادنا سی روایت بتا لیں جس میں آپ کی کوئی نفسانیت ہو. ایک واقعہ بخاری شریف میں ملتا ہے کہ ایک انصاری صحابی آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبیر ابن عوام کا کھیت پہلے پڑتا ہے اور میرا کھیت بعد میں ہے، نہر ادھر سے آ رہی ہے، پانی ادھر سے آ رہا ہے. حضرت میں چاہتا ہوں کہ پانی پہلے میں پلاؤں اپنے کھیت میں، پھر زبیر پلائے، چاہے اس کا کھیت پہلے ہے.
اصولی طور پر بات یہ تھی کہ جس کا کھیت پہلے آئے وہ پہلے پلائے گا، جس کا کھیت بعد میں آئے وہ بعد میں پلائے گا. لیکن جب وہ انصاری صحابی نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ میں پہلے پلانا چاہتا ہوں، تو حضرت نے فرمایا زبیر کو بلا کر، زبیر ایک کام کرو، تمہارا حق تو پانی بھرنے کا ہے، لیکن تم پانی بھرو مت، صرف زمین کو تر کر لو اور پانی آگے چھوڑ دو تاکہ یہ تمہارے بھائی اپنے کھیت میں پانی پلا لے، اور جب اس کا کھیت بھر جائے تب تم اپنے کھیت میں پانی پلانا. انصاری صحابی جوش میں آ کر، بعض مرتبہ انسان کو جب جوش آتا ہے نا تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں کس کو بول رہا ہوں، وہ بڑے سے بڑے شیخ کو بھی بول دیتا ہے. پھر جب جوش آ جاتا ہے وہ کہیں نہ کہیں کچھ بول دیتا. وہ انصاری صحابی کو جوش آ گیا تو انہوں نے یہ کہا اللہ کے حبیب آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ وہ آپ کا پھوپھیزاد بھائی ہے. زبیر ابن عوام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی تھے، صفیہ کے بیٹے تھے. فرمایا تمہارا پھوپھیزاد بھائی ہے اس لیے تم نے فیصلہ کیا. اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ صلح تھی، فیصلہ اب کروں گا. حضرت نے فرمایا وہ صلح تھی کہ اس کا حق پہلے تھا، لیکن میں نے تیرے متعلق صلح کر کے کہا کہ اس کو پہلے پلا لینے دو، تو صرف تر کر کے چھوڑ دے اور پھر بعد میں تو بھر لینا. اللہ کے نبی فرماتے اب میں فیصلہ کرتا ہوں، زبیر تم بھر لو پھر ساتھی کے لیے چھوڑو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت پر محدثین کرام نے جو جملہ لکھا ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر وہ انصاری صحابی نبی کی صلح پر راضی ہو جاتے تو خدا پاک کی قسم ان کا باغ آباد ہو جاتا. اپنی نفسانیت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ جو کچھ فرماتے تھے امت کی صلاح کے لیے، امت کی فلاح کے لیے، امت کی کامیابی کے لیے. اس لیے آج اگر کوئی اس زمانے میں پیدا ہو کر یوں کہے نبی کی یہ روایت ہمارے خلاف، یہ پرانے زمانے کی بات ہو گئی، یہ پرانے زمانے کی بات ہو گئی، حقیقت یہ ہے کہ اس کا دماغ پرانا ہو گیا، اس کو مرولی لے جانے کی ضرورت ہے. جو روایتوں کے بعد میں یہ کہتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے کہ آپ کی بعثت، آپ کی نبوت، آپ کے فرمودات، آپ کی لائی ہوئی کتاب قرآن مقدس یہ بھی قیامت تک کے لیے ہے. اور بھائی عجیب و غریب بات ہے کہ دیکھو برکتوں کی بڑی اہمیت ہے، اور قرآن کریم ایک ایسی برکت ہے. یہاں تو برکتوں کا حال یہ ہے کہ شیخ نے کھایا پلیٹ میں بچ گیا، برکت ہو گئی. شیخ نے پیا پیالے میں بچ گیا، برکت ہو گئی. شیخ کے اندر کا نہیں ہے، وہ باہر کا ہے. اگر اندر کا نکلے تب تو کوئی کھائے گا بھی نہیں اور کوئی پیے گا بھی نہیں، یہ تو سب باہر ہی کا ہے. لیکن اس کو اتنی اہمیت ہے اور یقیناً برکات کا ثبوت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. نبی علیہ السلام کے تبرکات کو صحابہ استعمال فرماتے تھے. آپ کے وضو کے پانی کو لے کر اپنے بدن پر لگا دیا کرتے تھے، آپ کے لعاب مبارک کو لے کر اپنے چہرے پر لگا دیا کرتے تھے، آپ کے ناک کے پانی کو لے کر اپنے بدن کے اوپر لگا لیا کرتے تھے. تبرک اپنی جگہ مسلم ہے، ثابت ہے. تو سنو، قرآن کریم تو وہ تبرک ہے جو اللہ کے اندر سے نکلا ہوا ہے. اللہ بولا ہے اس کو، اللہ نے کلام فرمایا. تو جو باہر کے تبرک کی اتنی اہمیت ہے تو اندر کا تبرک اگر کوئی بچہ حافظ بنے گا اور سینے میں اتارے گا تو اللہ کا نکلا ہوا تبرک اس کے سینے کو منور کر دے گا یا نہیں؟ یقیناً منور کر دے گا، اس کے دل کو روشن کر دے گا. یہی وجہ ہے کہ پہلی جتنی کتابیں حق تعالیٰ جل شانہ نے اتاری تھی وہ سب لکھ کر دی تھی. تورات لکھ کر دی، زبور لکھ کر دی، انجیل لکھ کر دی، صحف ابراہیم لکھ کر دیے، صحف موسیٰ یہ سب لکھ کر دیے. قرآن اللہ بولا ہے. یہ فرق ہے کتاب اور قرآن میں. اس لیے اگلی کتابیں کتاب اللہ ہے اور ہمارا قرآن کلام اللہ ہے. اور یہیں سے ایک بات معلوم ہوئی کہ لکھے ہوئے میں ہیرا پھیری ہو سکتی ہے. آپ نے کوئی کتاب لکھی، بعد والا اس میں کچھ بڑھا دے، کچھ آگے پیچھے کر دے، لیکن بولے ہوئے میں ہیرا پھیری نہیں ہو سکتی.
جو میں نے محفوظ کر لیا، جو طیب کر لیا، اس میں کوئی اپنی طرف سے بڑھانا چاہے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ اگلی کتابوں میں تحریف اس لیے ہوئی کہ وہ کتاب اللہ ہے، لکھی ہوئی ہے، اور قرآن میں قیامت تک تحریف نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ بولا ہوا ہے، اللہ کے بولے ہوئے میں کوئی تغیر نہیں ہو سکتا، کوئی ہیرا پھیری نہیں ہو سکتی۔ تو یہ عظیم الشان دائمی کتاب لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کی ہر بات امت کے لیے صلاح، فلاح اور کامیابی کی ہے۔ میں نے اسی میں سے ایک حدیث شریف پڑھی، الفاظ مسلم شریف کے ہیں، ویسے یہ روایت بخاری شریف میں بھی ہے، لیکن میں نے جو الفاظ پڑھے ہیں وہ مسلم شریف کے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے، بھاگ ہیں۔ علماء کرام نے اس پر کتابیں لکھی، صرف اس روایت کی تحقیق میں اکابر نے کتابیں لکھی، اور قریباً ایک ایک کتاب 400 صفحات کی، صرف اس روایت کی شرح میں، کہ جب نبی علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، تو اب تلاش کرو وہ شعبے کون سے ہیں، قرآن میں سے نکالو، حدیث میں سے نکالو۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 شعبے بیان فرمائے، باقی اور روایتوں میں اور قرآن میں ہے۔ سب سے پہلا شعبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا افضلها لا الہ الا اللہ، ایمان جو ہے نا وہ سب سے افضل شعبہ، اس کے بغیر تو کوئی ہمارا عمل قبول ہی نہیں ہو سکتا ہے، اس کے بغیر تو ہماری زندگی قبول ہی نہیں ہو سکتی ہے، ایمان کے بغیر جنت میں داخلہ ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، تابعی کا قول ہے، جو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا کہ ایک تابعی امت کو اسی طرح بٹھا کر سمجھا رہے تھے، اور یوں فرمایا کہ دیکھو اعمال کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، حج کرو، اچھے اخلاق سے رہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو مجلس میں کوئی سر پھرا بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا حضرت آپ یہ کیا عمل کے اوپر ہمیں لے جا رہے؟ اللہ کے حبیب نے تو فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ ضرور جنت میں چلا جائے گا۔ تو کہنے لگے اچھا بس لا الہ الا اللہ پڑھنے سے جنت کا سرٹیفکیٹ تمہیں اور تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ انہوں نے بہت پیاری مثال دی، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے اس مثال کو نقل کرتے فرمایا کوئی بھی چابی تالا اس وقت کھولتی ہے جب اس کے نیچے دانت ہوتے ہیں، دندانے ہوتے ہیں، بغیر دندانے کے کوئی چابی تالا نہیں کھول سکتی۔ فرمایا لا الہ الا اللہ کو نبی نے مفتاح الجنہ کہا، جنت کی چابی کہا، تو اس کے نیچے دانت کی ضرورت ہے، بغیر دانت کے جنت کھلنے والی نہیں ہے، اور وہ دانت وہ اعمال ہے۔ اگر یہ اعمال ہوں گے تو وہ لا الہ الا اللہ کی چابی تیری جنت کو کھولے گی، اور اگر وہ اعمال نہیں ہے تو گھماتا ہی رہے گا تو چابی کو، لیکن تالا کھلنے والا نہیں ہے۔ فرمایا اعمال کی ضرورت ہے۔ امام بخاری اور بھی ایک تابعی کا قول لائے، وہ مجلس میں کچھ جہنم کی باتیں کر رہے تھے اور جہنم سے ڈرا رہے تھے کہ دیکھو جہنم ایسی ہے، ایسی ہے، ایسی ہے۔ تو مجلس میں کوئی سر پھرا ایسا ہی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا مول صاحب پھر جنت کس کام کی؟ آپ جہنم ہی جہنم کے تذکرے سنا رہے، فائل الجنہ، پھر جنت کہاں گئی؟ اور پھر اوپر سے اس نے دلیل پیش کی، اور دلیل میں یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں یوں کہتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور آپ تو سب کو مایوس کر رہے ہیں، یہ جہنم کے تذکرے کر کے ہمیں مایوس کر رہے ہیں، اور اللہ تو منع کر رہا ہے۔ تو بزرگ نے بڑا پیارا جواب دیا، امام رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کرتے ہیں، فرمایا بزرگ نے کہ اچھا میں کیسے تمہیں مایوس کروں، میں کیسے اللہ کی رحمت سے دور کروں؟ بھائی یہ ہو نہیں سکتا میں تمہیں رحمت سے دور کر دوں اور اللہ سے مایوس کر دوں، لیکن تمہاری چاہت یہ ہے کہ تم گناہ کرتے رہو، ہم جنت کی بشارتیں سناتے رہیں۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ لوگ گناہ کرتے رہیں اور ہم ان کو کہیں ماشاءاللہ نہیں تمہیں جنت میں 100% جوانا چاہیے۔ بخاری شریف میں روایت ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، تو اللہ کے نبی نے جس انصاری عورت سے ان کو بھائی بہن بنایا تھا، وہ جس مکان میں رہتے تھے، وہ عورت بہت رونے لگی اور فرمایا تو یقیناً جنتی ہے،
سنو کیا کہہ رہے، تو یقیناً جنتی ہے. اللہ کے حبیب تشریف لے آئے، یہ جملہ سنا تو نبی علیہ السلام غصے ہوئے. فرمایا تو کیسے کہتی ہے کہ یہ سیدھا جنت میں جائے گا؟ فرمایا حضرت اگر یہ ان اعمال کی وجہ سے جنت میں نہ جائیں تو اور کون جنت میں جا سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا اللہ پر کسی کو جنت دینا واجب نہیں ہے، وہ چاہے تو عطا کرے گا، وہ چاہے تو عطا نہ کرے. تم یقین کے ساتھ نہیں بول سکتی ہو. تو اس عورت نے فرمایا حضرت آپ. فرمایا میں بھی میرے متعلق یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہوں. میرے متعلق نبی کہہ رہے میں اپنے متعلق بھی یقین کے ساتھ نہیں کہتا ہوں. ہاں یوں کہو اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس کو جنت عطا کرے گا. یقیناً جنت کا لفظ نہ بولو، اللہ سے امید ہے. اس کے اعمال دنیا میں ایسے تھے، اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کرے گا. اسی لیے ایک روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا ہے. تو صحابہ نے فرمایا وَأَنْتَ يَا رسول اللہ، آپ اللہ کے حبیب؟ فرمایا میں بھی نہیں جا سکتا ہوں الا ان یتغمدنی اللہ تعالی، اگر اللہ کی رحمت مجھے بھی شامل حال نہ ہو تو میں جنت میں نہیں جا سکتا ہوں. وہ پیغمبر معصوم، وہ امام الرسل، وہ ساری کائنات کا خلاصہ، اس کے اوپر شریعت کو بھی ناز اور اللہ بھی بڑا پیار اس پر کر رہے ہیں. وہ نبی یوں کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جا سکتا. میں اور آپ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے اعمال سے میں جنت میں چلا جاؤں گا اور میری نماز مجھ کو لے جائے گی اور میرا روزہ مجھ کو لے جائے گا اور میرا حج مجھ کو لے جائے گا اور میری زکوٰۃ؟ ہم بھی یہی کہیں گے اللہ تیری رحمت کے بغیر میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا. تو لا الہ الا اللہ جو ہے نا وہ جنت کی چابی ہے، لیکن اس کے لیے دندانے کی ضرورت ہے، اعمال کی ضرورت ہے. ایمان مکمل ہوتا ہے اعمال کے ذریعے سے. کوئی بھی ایمان مکمل ہوتا ہے اعمال کے ذریعے سے. اعمال ہوں گے ایمان میں نور پیدا ہوگا، جلا پیدا ہوگا، روشنی پیدا ہوگی. اور اگر اعمال نہیں ہوں گے، گناہ ہوں گے، تو دل معاصی سے جم جائے گا اور برائیوں سے بھر جائے گا. ایمان کتنی بڑی دولت ہے. روایتوں میں آتا ہے، بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے کہ خیبر میں یہودی کا ایک غلام تھا جو بکریاں چرا رہا تھا. اس نے دیکھا کہ یہ مسلمان آئے ہوئے ہیں فتح خیبر کے سلسلے میں. تو اس نے کہا کہ بھئی تمہارا سردار کون؟ تو کہا محمد. کو اچھا مجھے دیکھنا ہے. تو اس کے دماغ میں یہ تھا کہ جو سردار ہے تو نہ معلوم ہائی فائی ہوں گے، وہ خیمہ بھی بہت عالیشان ہوگا، گالیچے بچھے ہوئے ہوں گے اور نہ معلوم کیسا کیسا اندر میں ہوگا. اس نے کہا کہاں ہے؟ تو کہا وہ خیمے میں ہے. وہ جب گیا تو روایت میں بیان کر رہے ہیں کہ میں نے اس سے زیادہ فقیرانہ زندگی والا کوئی نہیں دیکھا. میں نے دیکھا کہ معمولی چمڑے پر حضرت سوئے ہوئے ہیں اور سر کے نیچے اینٹ رکھی ہوئی. میں جب پہنچا اور میں نے جا کر سلام کیا، السلام علیکم. اس نے کہا من کون ہو؟ میں نے کہا کہ میں فلاں یہودی کا غلام. پھر اس نے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں آ رہے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے جانے کے لیے. کتنی پیاری بات فرمائی. اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کے لیے. یہ جو بندوں کے غلام بنے ہوئے ہیں کہ کبھی اس ماتا کو، کبھی اس بت کو، کبھی اس کو، کبھی اس کو سجدہ کر رہے ہیں اور یہ دل میں ہے کہ اگر یہ بت ناراض ہو گیا، یہ معبود ناراض ہو گیا، یہ دیوی ناراض ہو گئی، یہ دیوی ناراض ہو گئی، یہ فلاں ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، میں تباہ ہو برباد. یہ غلامی انسان کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے جانا چاہتا ہوں. کہا اچھا تو میں کیا کروں؟ کہا اگر تم بھی میرے اس کلمے کو پل لو گے تو انسان کی غلامی سے نکل کر اللہ کی غلامی میں آ جاؤ گے. کہا اچھا پھر مجھے اس پر کیا ملے گا؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا جنت ملے گی. تو کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا واقعتاً جنت؟ فرمایا واقعتاً جنت آپ کو ملے گی. اور حضرت نے فرمایا انا اشہد، میں اس پر گواہ رہتا ہوں.
کہ اگر تو نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو تجھے یقیناً اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا. اس نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں کلمہ پڑھا. اس کے بعد فرمایا میں تو یہودی کی بکریاں چرانے آیا ہوں, یہ بکریاں بھی آپ کو دے دوں؟ حضرت نے فرمایا مال ان کے حوالے کرو جس کا ہے, ہمیں اس مال کی کوئی ضرورت نہیں. نبی کیا اخلاق سکھا رہے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ دشمنی میں موقع ملنے پر ہم چاہتے ہیں کہ لے لیں. اللہ ہی ہمیں معاف فرمائے. فرمایا مال جس کا ہے ان کو حوالے کراؤ. آپ کا ایمان منظور ہے, مال نہیں, مال ان کو دیا. وہ مال دینے گیا, وہ بکریاں حوالے کر دی, اور حوالے کرنے کے بعد آیا اور اللہ کے حبیب سے فرمایا میرا کام کیا ابھی؟ فرمایا نہ نماز کا وقت ہے, صبح کا وقت تھا, نہ نماز کا وقت, نہ رمضان ہے کہ روزوں کا وقت, نہ تم مالدار ہو کہ زکوٰۃ کا مسئلہ, نہ حج, کوئی مسئلہ نہیں. یہ دین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لوگ جا رہے ہیں, آپ بھی اس میں شریک ہو جاؤ. یہی ایک عمل ہے اس وقت. اگر اس میں شریک ہو گئے, اگر تم زندہ رہے تو اللہ مال غنیمت دے گا, اور اگر مر گئے تو اللہ تمہیں جنت دے گا, تمہیں شہید کا مقام ملے گا. پھر اس نے نبی کو گواہ بنایا. اس کے بعد وہ نکلا. شام کو جب لاشیں دیکھی جانے لگی تو صحابہ کرام اس لاش کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ کوئی اجنبی آدمی ہے, ہم تو اس کو پہچانتے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا, حضرت نے اس کا چہرہ دیکھا اور چہرہ دیکھ کر فرمایا نہ نماز پڑھی, نہ روزہ رکھا, نہ زکات دی, نہ حج کیا, نہ کوئی اور کام کیا, بلکہ ابھی کلمہ پڑھا اور اس کلمے کے بعد نکلا, اور اس کلمے نے اس کو جنت الفردوس میں پہنچا دیا. یہ کلمے کی طاقت ہے, یہ لا الہ الا اللہ کی طاقت ہے. میرے بھائیوں, اپنے ایمان کو حقیر نہ سمجھو. ان غیروں کی مال کو, جائیداد کو, پراپرٹی کو, ان کی مرسیڈیز کو, اور ان کی دوڑتی ہوئی گاڑیوں کو, اور ان کے تمتماتے ہوئے جو ہیں ان کے بنگلوں کو, اور اسی طرح ان کے ماردھار کو, ان کے درانے کو کبھی اپنے دل پر لا کر کے اس طرح نہ سمجھو کاش ہم بھی ایمان والے نہ ہوتے, ان کے پاس ہوتے. الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ. ان کی تمترات, ان کی دولتیں, ان کی گاڑیاں, ان کے مکانات, ان کی جائیدادیں, ان کے فلائٹ اور ان کے اسپیشل اپنے فلائٹ, یہ ان کو مبارک, ہمیں اپنا ایمان مبارک. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایمان دیا ہے اس سے بڑھ کر دولت کوئی نہیں ہو سکتی. عظیم ترین دولت اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے, جس کے اوپر قبر کے فیصلے, جنت کے فیصلے, آخرت کے فیصلے, جہنم سے نجات کے فیصلے, اللہ کی رضا کے فیصلے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے فیصلے, یہ سارے فیصلے اسی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہونے والے ہیں. اس لیے اللہ نے جو ہمیں ایمان دیا, اور اللہ ہم کو بھی وہ دولت دے سکتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا میرے بندو, میرے مسلمان بندو, اگر تمہارے ایمان چھوڑنے کا خوف نہ ہوتا, لمعارج علیہا ولبیوتہم سقفا من فضۃ ومعارج علیہا. فرمایا یہ جو غیر مسلم ہے نا, میں ان کے مکانوں کو, میں ان کے سیڑھیوں کو سونے اور چاندی کی بنا دیتا, میں ان کو اتنی دولت دیتا, اتنی دولت دیتا کہ ان کے مکان سونے کے ہوتے, ان کی سیڑھیاں چاندی کی ہوتی. لیکن اگر میں اتنی دولت دوں گا تو اس صورت میں تم بھی اپنا ایمان چھوڑ کر کہیں ادھر نہ چلے جاؤ اور اس کو سچ نہ سمجھ لو. فرمایا تمہارے ایمان کو بچانے کے لیے میں نے ان کو ابھی کم دولت دے رکھی. کیا جملہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں کہہ رہا ہے. ہمارے ایمان کی فکر ہے میرے بھائیوں, دولت کی فکر اللہ کو نہیں ہے. اسی لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب امتحانات میں کامیاب ہو گئے تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم, میں اب تیری نسل کے اندر خلفاء بناؤں گا, تیرا قائم مقام بناؤں گا, اور میں جو ہے تیری اولاد کے اندر سے لوگوں کو نبوت کے مقام دوں گا. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اللہ میری تمام ذریت کو. قال ومن ذریتی, اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین. یہ نبوت کا مقام کافروں کو نہیں ملتا, ظالموں کو نہیں ملتا ہے, یہ تو صالحین مومنوں کو میں دوں گا. ابراہیم کے مانگنے پر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا لا ینال عہد الظالمین. اب آگے جب ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اے اللہ اس مکہ والوں کو غلہ عطا فرما, اناج عطا فرما, پھل فروٹ عطا فرما, تو ابراہیم نے ڈرتے ڈرتے, اوپر اللہ نے قید لگا دی تھی مومن کی
تو ابراہیم خود ہی کہنے لگا رہے اے اللہ من آمن، جو ایمان لائے ان کو روزی عطا فرما، ان کو پھل فروٹ مکے میں عطا فرما، ان کو غلہ عطا فرما۔ اللہ نے کہا ومن کفر، غلے میں قید نہ لگا، اناج میں قید نہ لگا، پیسوں میں قید نہ لگا، یہ تو میں کافروں کو بھی دوں گا۔ قال ومن کفر، یہ تو میں کافروں کو بھی دوں گا۔ معلوم ہوتا ہے دولت ایک ایسی چیز ہے جس میں ایمان کفر کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ بحیثیت مخلوق سب کو دیتا ہے، لیکن ایمان اللہ کے نزدیک مکرم ترین چیز ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں جملہ لکھا ہے، فرمایا اللہ کے بندو، اللہ سنو اس جملے کو، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کی حفاظت کے لیے بعضوں کو غریب رکھتا ہے، بعضوں کو مالدار بناتا ہے۔ کیوں؟ ایمان کی حفاظت۔ کیسے ایمان کی حفاظت؟ حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں وہ جانتے ہیں، علیم بذات الصدور ہے، وہ جانتے ہیں اگر اس کو دولت دوں گا تو یہ اطراحت اور غرور پر آ جائے گا، اور اس کی اطراحت اور غرور اس کو ایمان سے دور کر دے گا۔ اللہ کہتا ہے مجھے ایمان تیرا پیارا ہے، اس لیے تجھے غریب رکھ کر تیرے ایمان کی حفاظت کرتا ہوں۔ اور بعض مرتبہ اللہ دولت دیکھ کر ایمان کی حفاظت، کیسے کہ اگر اس کو غریب رکھا گیا تو اس صورت میں کاد الفقر ان یکون کفرا، ابو نعیم کی روایت ہے یہ جو کتاب الحلیہ میں نقل فرمائی، کاد الفقر ان یکون کفرا، فرمایا کبھی کبھی انسان کی فقیری جو ہے نا وہ انسان کو کافر بنا دیتی ہے، اللہ کے باب میں نہ بولنے کے کلمات بول دیتا ہے۔ فرمایا تیرا ایمان مجھ کو پیارا ہے، اس لیے میں تجھے دولت دے کر تیرے ایمان کی حفاظت کرتا ہوں۔ تو کبھی مالدار رکھ کر ایمان کی حفاظت، کبھی غریب بنا کر کے ایمان کی حفاظت، اللہ کو ایمان پیارا ہے۔ یہ عظیم ترین دولت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اس ایمان کو حقیر نہ سمجھیں، اس کو حقیر نہ سمجھے، اپنے دل و جان سے اس کو لگائے رکھے۔ بہت پیاری دولت ہے جب خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے اور دنیا سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا جا رہا ہے تو پھر اللہ کا پیغام اس کو ملتا ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ساری دنیا روتی رہے گی، وہ ہنستا ہوا جا رہا ہے، وہ جھمیلوں سے پاک ہو کر آخرت کی رحمتوں کی طرف جا رہا ہے، اور اللہ اس کے لیے دولت کو آخرت کی نچھاور کرتا جا رہا ہے اور اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بناتا جا رہا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں ایمان کے اوپر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایمان کی قدر کریں، افضلھا لا الہ الا اللہ، اور اس کے تقاضوں کو پورا کریں۔ ایمان میں کمی آتی ہے گناہوں کی وجہ سے، ایمان میں ترقی ہوتی ہے اعمال صالحہ کی وجہ سے۔ ہمیں اپنے اعمال صالحہ کو خوب کرنا چاہیے تاکہ ایمان میں ترقی ہو، اور ہمیں اخلاق رذیلہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے تاکہ بھائی ایمان کے اندر جو کمی آ رہی ہے۔ جو شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عجیزی میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو انسان کو شیطان جو ہے نا آہستہ آہستہ نیکیاں چھڑواتا ہے۔ فرمایا پہلے مستحبات چھڑواتا ہے، جب مستحب چھوڑنے کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر وہ سنتوں کو چھوڑتا ہے، جب سنتیں چھوڑنے کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر واجبات چھوڑتا ہے، جب واجبات چھوڑنے کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر فرائض چھوڑتا ہے، اور جب فرائض چھوڑنے کا عادی ہو جاتا ہے تو شیطان اس کو مرنے سے پہلے ایمان بھی دے دیتا ہے اور دنیا سے بے ایمان بن کر کے جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اعمال صالحہ سے لگے رہو، اعمال رذیلہ سے۔ اعمال رذیلہ ظاہر کے بھی ہے، باطن کے بھی ہے۔ اعمال رذیلہ باطن کے ہیں کہ حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، عداوتیں نہ ہو، نفرتیں نہ ہو، دشمنیاں نہ ہو۔ آج ہمارا حال، ہمارے قلوب اسی سے بھرے ہوئے۔ میں نے ابھی ایک جملہ کسی جگہ بیان میں نقل کیا، میں نے کہا کہ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام اولو العزم شخصیت ہے، نبی ہے، اور جنت میں بسیرا تھا۔ جنت معمولی جگہ نہیں، بہت اعلیٰ جگہ، اور آدم علیہ السلام نبی ہے اور اللہ کا پہلا خلیفہ ہے جس کو اللہ اس زمین پر بسانے والا ہے۔ اتنی بڑی شخصیت، ان کو ایک چیز کھانے سے منع کیا تھا کہ ساری جنت کی چیزیں کھاؤ، ایک نہ کھانا۔ اور وہ کیا چیز تھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کسی حدیث میں نہیں آیا کہ وہ گیہوں کا درخت تھا یا وہ گیہوں کا دانہ تھا، کسی حدیث میں نہیں آیا۔
مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن میں فرماتے ہیں کہ روایت میں کوئی تشریح نہیں آئی، بس وہ کوئی شجرہ ممنوعہ تھا جس سے منع کیا تھا کہ اس کو نہ کھانا، لیکن بیوی کی بات میں حضرت حوا علیہ السلام کی بات میں آ گئے، اور یہی وہ ہے جو ہم کو گھروں سے نکالا کرتی ہے، اسی کے سارے جھمیلے ہیں اور اسی کے سارے مسئلے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا ابرار صاحب دلیوی علیہ الرحمہ کہتے تھے کہ ہوم منسٹر بھی یہی ہے، وزیر خارجہ بھی یہی ہے، وزیر مالیات بھی یہی ہے، سارے مسئلے اسی کو ہے، تنخواہ بھی لے جا کر اسی کو دو اور جتنا کماؤ وہ سب اسی کو دو اور اسی سے پوچھ کر گھر سے باہر نکلو، اگر پوچھے بغیر نکلے تو فون شروع ہو جاتے ہیں کہ اس وقت کہاں تشریف فرمائے آپ۔ تو بہرحال سارے مسائل جو ہیں وہیں سے اٹھتے ہیں۔ فرمایا حضرت حوا علیہ السلام کی بات میں آ کر کے وہ چیز کھا لی، کپڑے اتر گئے، فطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جنت کے پتے چپکانے لگے اپنے سطر کو چھپانے کے لیے۔ مجھے جو اس پر بات سنانا ہے وہ سنو۔ شاہ عبد العزیز صاحب نے فرمایا کہ جو اللہ جنت جیسے مقام پر آدم جیسے نبی کے کپڑے ایک منع کردہ چیز کے کھانے پر اللہ کپڑے اتار کر برہنہ کر سکتا ہے، اے دنیا میں چلنے والے انسان، جب تو روڈ پر گناہ کرتا ہے تو اللہ تیرے کپڑے اتار کر تجھے بھی برہنہ کر سکتا ہے، تیرے بھی کپڑے اتار سکتا ہے روڈ کے اوپر۔ اور اللہ جب کپڑے اتارنے پر آئے گا تو اس صورت میں میرے کپڑے، اس کو پولیس بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، وہ تو حضرت آدم کو حکم ہوا اور اتر گئے، فطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ۔ فرمایا اللہ قادر ہے کہ میرے کپڑے بھی اتار دے، میں جب بد نظری کر رہا ہوں وہ قادر ہے کہ میرے کپڑے اتار دے، لیکن شاہ صاحب فرماتے ہیں تیرے نبی کی دعا ہے کہ تیری حفاظت ہو رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہ میری امت کو رسوا نہ کرنا، میری امت کو ذلیل نہ کرنا، میری امت پر ایسے حالات نہ لے آنا، میری امت پر اچانک کے ایسے مصائب کھڑے نہ کر دینا جس کی بنیاد پر میری امت تباہ ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، اعمال صالحات کی فکریں کرو، اعمال رذیلہ سے حتی الامکان اپنی حفاظت کرو۔ انسان ہے، بشر ہے، بشر کی تقاضے پر کوئی گناہ ہو سکتا ہے، لیکن جان بوجھ کر پھر اس کی طرف نہ جاؤ۔ حضرت علی کو حضور نے فرمایا علی پہلی نگاہ معاف ہے، اس لیے کہ وہ اتفاقی ہو گئے، دوسری نگاہ جان بوجھ کر ڈالے گا تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ ہو جائے گی۔ تو پہلی چیز افضلها لا الہ الا اللہ، ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے۔ دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، ایمان کا آخری درجے کا شعبہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ، کسی کو اذیت نہ پہنچاؤ، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ سنو، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل فرمائی، من صلی فی الصف الاول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علیہ ثلاثا ومن صلی فی الصف الثانی فواحدا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو صف اول میں نماز پڑھتا ہے اللہ کے نبی نے اس کے لیے 3 مرتبہ دعا فرمائی، اور جو صف ثانی میں نماز پڑھتا ہے اللہ کے نبی نے اس کے لیے 1 مرتبہ دعا فرمائی۔ صف اول میں نماز پڑھنے والوں کے لیے 3 مرتبہ دعا، وہی نبی کنز العمال کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم پہلی سب سے پیچھے اس لیے چلے گئے کہ پہلی سب میں میرے ساتھی کو تکلیف ہو رہی تھی، مثلا جگہ تنگ تھی جس کی بنیاد پر تکلیف ہو رہی تھی، یا میں فلان کرا رہا تھا صف اول میں بیٹھنے کے لیے جس سے تکلیف ہو رہی تھی، یا پھر میرے منہ سے بدبو آ رہی تھی جس کی بنیاد پر تکلیف ہو رہی تھی، یا میں بیڑی اور سگریٹ پی کر آیا تھا جس سے اس کو تکلیف ہو رہی تھی، میں پیچھے چلا گیا۔ فرمایا جو پیچھے ہٹ گیا پہلے سب کے مصلی کو تکلیف سے بچانے کے لیے فلہ اجران، اللہ اس کو ڈبل اجر عطا فرمائے گا، صف اول کا ثواب بھی دے گا اور اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف سے بچانے کا ثواب بھی عطا کرے گا۔ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیوں۔ آج ہم نے اس کو شریعت ہی نہیں سمجھا کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستوں سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دو، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ کیلا پڑا ہوا ہے، ہم ہٹا لیں، راستے میں پانی بہ رہا ہے ہم اس کا کوئی نظام کریں۔ عمومی طور پر ہمارے گھروں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پانی کو ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور جب کہا جاتا ہے بھائی یہاں سے گزریں گے لوگ، چھیت اڑے گی، نماز پڑھنے جا رہے تو بول صاحب ہم کیا کریں گے پھر؟
بھائی ہمیں اپنا نظام خود کرنا چاہیے. دوسروں کے کپڑوں کی صفائی، دوسروں کی نظافت اور دوسروں کو بچانا یہ بہت بڑی چیز ہے. تو ہمیں چاہیے کہ دوسروں کو تکلیف سے بچایا جائے. اماطۃ الاذی عن الطریق، یہ تو ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ فرمایا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں تھا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اے کعبہ تیری عظمت بہت بلند، تیری عظمت بہت عظمتوں کا و حرمتوں کا، تیری عظمت اور تیری حرمت بہت بلند بہت بلند بہت بلند. کیا کہنا تیری عظمت کا، تیری حرمت کا. آگے آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس محمد کی ذات جس اللہ کے قبضے میں ہے اس اللہ کی قسم اے کعبہ تو سن لے، وحرمت المؤمن افضل منک، اے کعبہ ایک مسلمان کی عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے، ایک مسلمان کی عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے. آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم کسی کی عزت کو پامال کرنے کے لیے جو موقع ملتا ہے ہم چھوڑتے نہیں ہیں کہ کس طرح اس کو بدنام کر دیا جائے، کس طرح اس کو پامال کر دیا جائے، کس طرح اس کو ذلیل کر دیا جائے، اس کی بچی کا کیسے ٹوٹ جائے، اس کے لڑکے کا کیسے ٹوٹ جائے، یہ باپ بیٹے کیسے لڑ پڑے، ماں بیٹیاں کیسے لڑ پڑے، دو بھائی کیسے آپس میں ٹکرا جائیں. یہ عزیز اور عزت والے ہیں، ان کی ذلتیوں کے فیصلے کیسے ہو جائیں. یہ ساری میری سوچیں ہیں اور ان سوچوں کی بنیاد پر آج مسلمان اللہ کی نگاہ میں گرا ہوا ہے. میرے بھائیو یاد رکھو ایک مسلمان کی عزت کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ ہے. کعبہ توڑنے کے بعد ابن قیم کی تشریح تمہیں سناؤ. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کعبۃ اللہ کو توڑو گے دوسری مرتبہ بن سکتا ہے کعبۃ اللہ، لیکن ایک مومن کے دل کو اگر تم نے توڑ دیا الزام لگا کر، ٹھیس پہنچا کر، اس کے خلاف باتیں بنا کر، اس کو تم نے ذلیل کیا، اس کو رلایا اور اس کو تکلیفیں پہنچائی، فرمایا تم معافی بھی مانگو گے. یاد رکھو کعبۃ اللہ بن سکتا ہے لیکن ٹوٹا ہوا دل دوبارہ نہیں بن سکتا. جو دل ہم نے توڑ دیا اس کو ذلیل کر کے، اس کے خلاف باتیں کر کے، اس کی بے حرمتی کر کے، وہ اگر معافی بھی مانگیں گے تو بھی اس کے دل کو ہم، اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مثال سے سمجھایا. فرمایا قلب المؤمن مثل الجزاز، مومن کا دل جو ہے نا وہ کانچ کی طرح ہے. کانچ ساری دنیا کی چیزیں ٹوٹنے کے بعد آپ جوڑ سکتے ہیں. لکڑا ٹوٹ گیا آپ جوڑ سکتے ہیں، دیوار ٹوٹ گئی آپ جوڑ سکتے ہیں، لیکن کانچ ٹوٹ گیا اس کو کبھی نہیں جوڑ سکتے. اگر جوڑو گے بھی تو ایک ٹیپ پٹی آپ لگا دو گے، باقی وہ فتن تو نظر آئے گا ہی. فرمایا مومن کا دل جو ہے وہ ایک کانچ کی طرح ہے، آئینے کی طرح ہے. جب تم نے کسی کو ذلیل کر کے اس کے دل کو توڑ دیا، تم نے معافی کے ذریعے سے جوڑنے کی بھی کوشش کی، وہ شگاف ضرور باقی رہ جائے گا. جب میں سامنے جاؤں گا وہ ہنسے گا، بولے گا، چائے بھی پلائے گا، کھانا بھی کھلائے گا، لیکن اندر سے دل کہہ رہا ہوگا تو وہی تو ہے جس نے مجھ کو ذلیل کیا تھا، تو وہی تو ہے جس نے مجھ کو ذلیل کیا. اس لیے میرے بھائیوں تکلیف پہنچانے والے نہ بنو. ابو ذر غفاری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال فرما رہے ای العمل افضل یا رسول اللہ، کون سا عمل افضل اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا الایمان باللہ، ایمان. ثم ماذا، کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین، والدین کی اتباع. ثم ماذا، اور کون سا؟ الصلاۃ فی وقتها، وقت میں نماز پڑھو. ثم ماذا، پھر کون سا عمل؟ الصدقۃ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو ابو ذر فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں غریب آدمی ہوں، صدقہ نہیں کر سکتا ہوں، اب کون سا عمل افضل؟ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان سے میٹھی بات بولو، اچھا مشورہ دو، اچھی بات کہو. فرمایا اگر تم نے میٹھی بات بولی، اچھا مشورہ دیا، اچھی بات کہی، اللہ اس پر بھی تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے. ابو ذر غفاری آگے پوچھتے ہیں، مسلم شریف کتاب الایمان کی روایت ہے، آگے پوچھتے ہیں اللہ کے حبیب میں تو کالے دل والا، میں اچھی بات بھی نہیں بول سکتا، اچھا مشورہ بھی نہیں دے سکتا ہوں، میں میٹھی بات بھی نہیں کر سکتا ہوں، تو اب کون سا عمل افضل؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی زبان کو بند کر لو، خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، کچھ نہ بولو، کسی کے سامنے کوئی تذکرہ نہ کرو. تیری خاموشی پر بھی اللہ تجھے صدقے کا ثواب عطا کرے گا، خاموشی پر بھی.
اللہ تعالیٰ تمہیں صدقے کا ثواب عطا کرے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کی تکلیف پہنچانے کے پلان نہ بنائیں، بلکہ کسی کو عزت مل سکتی ہو تو اس کے ہم پلان بنائیں. میرے بھائیوں، ایک کھڑے ہوئے کو گرانا بہت آسان ہے، اصل تو یہ ہے کہ گرے ہوئے کو اٹھا لیں، ان کا تعاون کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کی صفات میں یہ صفات بیان کیے گئے، انک لتصل الرحم وتکسب القلب وتحمل المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. یہ آپ کی صفات نبوت سے پہلے کے ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے گئے. آپ گرے ہوئے کو اٹھانے والے، آپ معذورین کا تعاون کرنے والے، آپ مجبوروں کی مدد کرنے والے، آپ حق کے خاطر چلنے والے، یہ آپ کے صفات بیان کیے گئے. اور صفات بھی نبوت سے پہلے کی، یہ نہیں کہ نبوت ملنے کے بعد یہ آپ کے صفات ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے. اور تیسرا شعبہ جو بیان کیا، والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت. جب حیا فوت ہو جائے جو چاہے کرو. جس جوان میں حیا فوت ہو گئی وہ روڈ پہ کھڑا ہو کر گناہ کرے گا اور اس کے دل میں یہ بھی نہیں ہوگا کہ میرا باپ مجھ کو دیکھ رہا ہے، میری ماں مجھ کو دیکھ رہی ہے، میرے گاؤں کا وزیر مجھ کو دیکھ رہا ہے، فلاں مجھ کو دیکھ رہا ہے. کبھی میری توجہ بھی اس کی طرف نہیں ہوگی. اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت. بخاری شریف میں ایک روایت ہے، ایک بھائی اپنے بھائی کو، ایک صحابی اپنے چھوٹے بھائی کو ڈانٹ رہے تھے. کس پر ڈانٹ؟ ان کے پیسے باقی تھے کسی کے پاس، اور یہ پیسے مانگتے نہیں تھے حیا کی وجہ سے، ان کو شرم بہت تھی تو یہ مانگتے ہی نہیں تھے. تو بڑا بھائی ان کو ڈانٹ رہا تھا کہ اتنی بھی کیا حیا کر رہا ہے کہ اپنا حق نہیں مانگ رہا. اللہ کے حبیب کا وہاں سے گزر ہوا. حضور نے فرمایا، رہنے دے، اس کے پاس حیا ہو، اس کو حیا پر رہنے دے. آج تو بے حیا بنا کر اس کو مانگنے پر مجبور کرے گا، کل کو اس کی بے حیائی اس کو گناہ پہ لے جائے گی. ٹھیک ہے اس وقت اپنا حق نہیں مانگ رہا، رہنے دے اس کو، لیکن اس کی حیا اگر باقی رہے گی تو وہ گناہوں سے کم بچا رہے گا. حیا انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کا شعبہ قرار دیا اور فرمایا اپنی زندگی میں حیا کو لاؤ. ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً احد کا واقعہ ہے یا کسی اور کا، مجھے شک ہو رہا ہے، بہرحال ایک غزوے کے اندر صحابیہ کو پتا چلا کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. تو روایتوں میں ہے کہ پوری چادر اوڑھ کر، یعنی پورے برقعے کا لحاظ کر کے، نقاب کا لحاظ کر کے وہاں گئے. اب آپ انداز لگائیں کہ ہمارے وہاں کسی کا انتقال ہو تو کیا حال ہوتا ہے. ہاسپٹل میں کسی کا انتقال ہو، وہاں عورتیں ہوتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے، برقع بھی کھول دیتی ہے، سر سے چادر بھی اتر جاتی ہے، بال بھی کھل جاتے ہیں رونے دھونے کے اندر. وہ صحابیہ کے بچے کا، اور وہ اکلوتا بیٹا تھا، وہاں پہنچی اور پورے نقاب اور پردے کے ساتھ. تو کسی نے بتایا کہ اتنا بڑا حادثہ ہے اور تو اپنے پورے پردے کے ساتھ. فرمایا میرا بیٹا مر چکا ہے، میری حیا نہیں مری. میرا بیٹا مر چکا ہے، میری حیا نہیں مری. جو نبی علیہ السلام نے مجھ کو حیا دی ہے، یہ حیا ہر وقت میری زندگی میں رہے گی. اسی لیے بخاری شریف کے اندر کتاب الطب میں امام بخاری نے ایک روایت نقل فرمائی کہ ایک عورت نے اللہ کے حبیب کے پاس آ کر فرمایا، یا رسول اللہ مجھے مرگی کی بیماری ہے، راستے میں گر جاتی ہوں، دانت کھلی اپنی زبان میں بولتے ہیں، مرگی کی بیماری ہے، میں راستے میں گر جاتی ہوں اور کبھی کبھی میرا سطر بھی کھل جاتا ہے. اللہ کے حبیب دعا فرما دے کہ اللہ مجھے شفا دے دے. آقا نے اپنے صرف صحابہ کا مزاج نہیں بنایا، صحابیات کا بھی مزاج بنایا تھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صبر نہیں کرے گی تو صبر کر لے اس بیماری پر، اللہ تجھے جنت دے گا. فرمایا واقعتاً؟ فرمایا نبی نے میں گواہ ہوں کہ اللہ تجھے جنت الفردوس دے گا. تو وہ عورت کیا کرنے لگی، اللہ کے حبیب آپ گواہ رہنا، میں اس بیماری پر صبر کر لیتی ہوں، میں صبر کر لیتی ہوں اس بیماری پر. لیکن ایک دعا فرما دے، اور وہ دعا یہ ہے کہ میں راستے میں جب گروں تو میرا سطر نہ کھلے، میرا کپڑا نہ کھلے، میرا نقاب نہ کھلے، میرا چہرہ نہ کھل جائے. اب کم سے کم اتنی دعا تو فرما دیجیے. اللہ کے حبیب نے وہ دعا فرمائی. راستے میں وہ عورت گرتی تھی بیماری کی وجہ سے، کبھی اس کا کپڑا چہرے سے بھی نہیں ہٹتا تھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی. بہرحال میرے بھائیوں،
وہ عورت یہ بھی تو کہہ سکتی تھی، اگر ہم ہوتے تو واقعتاً یہ کہتے، ہم یہ کہتے کہ اللہ کے حبیب جنت بھی دلا دو، بیماری بھی اچھی کرا دو، بننے و جھاڑو نہیں، جہاں بیماری اچھی ہو جائے وہاں جنت بھی مل جائے۔ لیکن وہ عورت جانتی تھی کہ نبی جو بیان فرما رہے اس میں خیر ہے، اللہ کے نبی کے فرمود میں خیر ہے، اس لیے فرمایا اچھا میں صبر کرتی ہوں اس مسئلے کے اوپر۔ وہ راستے میں چلتی تھی، گر جاتی تھی، اس کا کپڑا نہیں ہٹتا تھا۔ وہ اپنی بیماریوں میں بھی اپنی شریعت کی فکر کرتے تھے، ہم اپنی صحت میں بھی شریعت کی فکر نہیں کرتے۔ وہ اپنی علالت کے اندر بھی، اپنے ذوق میں بھی، اپنے حالات میں بھی، اپنی پریشانیوں میں بھی اپنی شریعت کو نہیں چھوڑتے تھے، اور ہم خوشیوں میں بھی شریعت کو چھوڑ دیتے۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، اللہ کے حبیب فرماتے دو نعمتوں کے بعد میں تم دھوکے میں پڑے ہوئے ہو، ایک صحت اور ایک فرصت۔ آج صحت ہے، تم سمجھ رہے ہو کل بھی صحت رہے گی، میرے بھائیو دھوکہ نہ کھاؤ۔ آج صحت ہے، کیا معلوم رات میں خدا کی طرف سے کوئی بیماری کا فیصلہ ہو، میرا بدن شل ہو جائے، لقوہ ہو جائے۔ میں نے ابھی گزشتہ ہفتے وہاں سورت کے اندر ایک مسئلہ، میرے خود جنازے کی نماز پڑھائی، ایک بچہ جو ہے ڈی پی کے قریب کھڑا تھا، دو بھائی تھے، وہ دونوں کھڑے تھے۔ باپ آج سے 20 سال پہلے انتقال کر چکا، ماں نے ان دونوں بچوں کے خاطر نکاح نہیں کیا اور 20 سال سے بیوگی کی زندگی گزار رہی ہے، اور ان دونوں بچوں کو بڑا کیا، ایک 22 سال کا، ایک 24 سال کا۔ اچانک ڈی پی پھٹی اور پھٹ کر کے بچے کو لپیٹ میں لیا، ایک تو اسی وقت مر گیا اور ایک ابھی زندہ ہے، ہاسپٹل کے اندر ہے۔ ان بچوں کو کن تمناؤں کے ساتھ ماں نے بڑا کیا تھا، اور وہ بچہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اس بچے کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ عنقریب میرا جنازہ ہونے والا ہے۔ ہم صحت کے بات میں جو ہے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ آج اچھے ہیں، دوڑ رہے ہیں، ہمیشہ دوڑتے رہیں گے، یہ دھوکہ ہے۔ نہ معلوم کب اللہ کی طرف سے بیماری کا مسئلہ اتر جائے اور ہم معذور اور مجبور ہو جائیں، اللہ حفاظت فرمائے ہماری، معذور اور مجبور ہو جائیں اور ہم نماز بھی نہ پڑھ سکے، ہم عبادت بھی نہ کر سکے، ہم مسجد تک بھی نہ آ سکے۔ اس لیے حق تعالیٰ نے ہمیں جو صحت عطا فرمائی ہے، اس صحت کی قدر کریں، اور اس صحت کے اندر جتنے خیر کے کام ہو سکتے ہیں وہ خیر کے کام کریں، شر کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، فتنوں کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، ہماری طرف سے خیر کے کام۔ اور سنو، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ بہت کام کا ہے، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں میں سے ایک بزرگ کا ملفوظ ہے، فرمایا خواہشات کی بنیاد پر گناہ نہ کرنا، خواہشات کی بنیاد پر گناہ نہ کرنا، فرمایا خواہشات تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گی، گناہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے گا۔ خواہشات وقتی ہے، ختم ہو جائے گی، گناہ ہمیشہ باقی رہ جائے گا۔ اور فرمایا مصیبت کی بنیاد پر، بیماریوں کی بنیاد پر، حالات کی بنیاد پر، پریشانیوں کی بنیاد پر عبادت کو نہ چھوڑنا۔ پریشانیاں وقتی ہے، ختم ہو جائے گی، اور عبادت ہمیشہ باقی رہ جائے گی۔ ہمیں چاہیے، حالات تو دنیا ہے، مصیبتیں آتی ہیں، دنیا نام ہی ہے مصیبتوں کا، ٹینشنوں کا، بیماریوں کا، حالات کا، پریشانیوں کا۔ یہاں 100% راحت نہیں ہے۔ انہی حالات میں، ان مصائب میں، ان پریشانیوں میں، آج بچہ بیمار ہے، کل بیوی بیمار ہے، آج پیسہ نہیں ہے، کل گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا، روزانہ کچھ نہ کچھ مسئلے ہوتے رہیں گے۔ یہی تو وجہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے ہماری شریعت کے اندر صرف بیوی کو 4 مہینہ 10 دن کی عدت کا حکم دیا اور غم کرنے کا حکم دیا، باقی چاچا مرے، باپ مرے، ماں مرے، بیوی مرے، بچہ مرے، 3 دن سے زیادہ غم کسی کے اوپر نہیں۔ شریعت نے کیوں یہ فرمایا؟ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمہارے معاشرے میں تو روزانہ انتقال ہوتا رہتا ہے، آج پھوپھی کا ہوا، کل چچا کا ہوا، پرسوں ماموں کا ہوا، اترسوں ماموں کے بیٹے کا ہو گیا، روزانہ انتقال۔ اب روزانہ ہی 4 مہینے 10 دن کی عدت اگر غم کو تمہیں کہا جائے تو ساری زندگی غموں میں گزرے گی۔ اے محمد کی امت، ہمیں تمہیں غم میں نہیں بٹھانا ہے، ہم نے تو تمہیں کام کرنے والا بنایا ہے، تمہیں کام کرنا ہے، دین کا بھی کام کرو اور دنیا کا بھی کام کرو، حلال کمائی کو کماؤ، اپنے پاؤں پر کھڑے رہو۔ اور میرے جتنے جوان ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ چاچا ماما کی زکات پر نہ پلو، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ، کماؤ، کچھ نہ کچھ کماؤ، چھوٹی موٹی دکان کھول دو، کھیتی میں کام کرو، کچھ نہ کچھ جاب کرو، دکان پہ جاؤ، اپنے پاؤں پر کھڑے رہ کر کماؤ، اس میں اللہ تمہیں برکت عطا کرے گا۔
اس میں حق تعالیٰ کی طرف سے تمہاری مدد ہوگی. اور چاچا ماما کی زکوٰۃ پر کب تک ہم پلتے رہیں گے؟ اور جب ایک چھوٹے سے فون سے ہماری زندگی گزر سکتی ہے تو چاچا ماما سے زکوٰۃ مانگ کر اعلیٰ درجے کا فون مانگنا میرے بھائیوں ہماری ذلتیاں ہے. الید العلیٰ خیر من ید السفلی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دینے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے افضل ہے. دینے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے افضل ہے. تم کماؤ گے تو دینے والے بنو گے. تم اپنے رشتہ داروں کو دو گے, تم غریبوں کو دو گے, تم لوگوں کا تعاون کرو گے, تم مدد کرو گے جب کماؤ گے تو. اس لیے اللہ کے نبی نے ہمیں بیٹھ کر کھانے والے نہیں بنائے, ہمیں کما کر. اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو فرمایا کلہاڑی لو, لکڑیاں کاٹو, مارکیٹ میں جا کر لکڑیاں بیچو, یہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ تم کسی سے سوال کرو وہ دے یا نہ دے تمہاری ذلتی ہوگی. ایک صحابی کو فرمایا گھاس کاٹ کر مارکیٹ میں بیچو, اس میں وہ ذلتی نہیں ہوگی جو لوگوں کے پاس مانگنے میں ذلتی ہوگی. حضرت حکیم ابن حزام کو فرمایا ان المال حلوۃ خضرۃ. یا حکیم یہ مال ہرا بھرا اور میٹھا ہے, اگر مانگتے رہو گے اللہ ساری زندگی مانگتا رکھے گا. میرے جوانوں اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر کھانے والے کمانے والے بنو تاکہ تمہارے بیوی بچوں کی ضروریات, تمہارے ماں باپ کی ضروریات تمہاری کمائی سے پوری ہو, اور تم اللہ کے راستے میں غریبوں کو اور بیواؤں کو اپنے رشتہ داروں کو بھی تم دینے والے بنو. تو فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان, حیا بھی ایمان کا شعبہ ہے. آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم نے تو اچھی حالت میں بھی اپنی شریعت کو ترک کر دیا, چھوڑ دیا, اور وہاں صحابہ اور صحابیات کا حال یہ ہے کہ انہوں نے حالات میں بھی شریعت کو ملحوظ رکھا اور شریعت کے خلاف نہیں ہونے دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا دو نعمتوں کے بعد میں تم دھوکے میں پڑے ہوئے ہو, ایک نعمت صحت اور دوسری نعمت فرصت. آج فرصت ہے کچھ کر لو, یہ نہ سمجھو کہ روزانہ فرصت رہے گی, کل کو ایسے کام میں مشغول ہو جائیں گے کہ نماز پڑھنے کا بھی وقت نہیں رہے گا. آج فرصت ہے کچھ کر لو, کل کو ایسے حالات میں مشغول ہو جائیں گے کہ ہم کچھ کرنا بھی پائیں گے تو نہیں کر پاؤ گے. اللہ جل شانہ ہم تمام کو اس حدیث کے تقاضے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی لیے میں نے اس حدیث کا انتخاب کیا کہ یہ تینوں چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے. افضلها لا الہ الا اللہ و اماطۃ الاذى عن الطریق, یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان, اور حیا بھی ایمان کا شعبہ ہے. اللہ ہمیں لوگوں کو تکلیف والی زندگی بننے کے بجائے لوگوں کی خیر خواہانہ زندگی ہماری بنے, اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. حیا اللہ ہم میں کود کود کر بھر دے تاکہ ہماری زندگی حیا والی گزرے, اور اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين غیر خزایا ولا ندامہ ولا مخزومین. اللہ گناہوں کو معاف فرما, قصوروں سے درگزر فرما, سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما. جلوت و خلوت کی زندگی کو ہمیں بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیری ذات وہ ہے کہ تو نے آدم کے کپڑے اتار دیے تھے, اللہ تو ہمارے بھی اتار سکتا ہے, لیکن تیرا فضل کرم ہوا, تو نے ستاری فرمائی ہے. اے اللہ ہمارے اندر کے کام اگر کھل جائیں تو اللہ دشمن تو دشمن, ہماری بیوی بھی دشمن بن جائے گی, ہمارے بچے بھی ہم سے دور ہو جائیں گے, لیکن تو نے ہماری ستاری فرمائی ہے. مالک آخرت میں بھی ستاری فرما لینا. آج تک آپ نے ہمارے گناہوں کی وجہ سے کبھی کھانا بند نہیں کیا, آئندہ بھی اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمانا. اے اللہ آج تک تو نے ہمیں معاشرے میں ذلیل نہیں کیا, آئندہ بھی ہماری حفاظت فرمانا. آج تک پانی بند نہیں کیا, اللہ آئندہ بھی ہمیں اے اللہ ان نعمتوں سے محروم نہ فرمانا. اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ہمارے رشتہ دار اقارب کی مغفرت فرما, ہمارے متعلقین کی مغفرت فرما, ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے ماتحتوں کی شاگردوں کی مغفرت فرما.
فرما، ہم سے محبت کرنے والے، تعلق رکھنے والے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہے پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو جیلوں میں ہیں اے اللہ اپنا فضل کرم فرما، رہائی نصیب فرما، رہائی نصیب فرما، رہائی نصیب فرما، حالات کو خوشگوار فرما، غلط سوچنے والوں کی سوچوں کو درست فرما، امت کو ہدایت عطا فرما، علماء کی توقیر کی توفیق عطا فرما، علماء کی ذلتیوں کو کرنے سے اے اللہ ہمارے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اہل علم کو محبت کی نظر سے دیکھنے والوں کی اللہ مغفرت فرما، اور اہل علم کو عزت کی نظر سے دیکھنے والوں کی اللہ مغفرت فرما۔ اے اللہ ایک ڈاکٹر کا بیٹا چاہے وہ لولا اور لنگڑا ہو وہی وارث بنے گا اپنے باپ سے، الہ العالمین اسی طرح عالم کیسا ہی ہو یہی وارث بنے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اے اللہ امت کو اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین جتنے اللہ قبر میں پہنچ چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ اس بستی پر تیری خصوصی رحمت نازل فرما، عنایتوں سے مالا مال فرما، علماء و صلحاء پیدا فرما۔ اے اللہ جو علماء و صلحاء ہیں اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما، الہ العالمین سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما، دین کے دائی پیدا فرما، راتوں میں رونے والے پیدا فرما، اے اللہ حفاظ کرام پیدا فرما، الہ العالمین ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا، مطیع اور فرما بردار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، بگڑنے اور پھسلنے سے حفاظت فرما، ضلالت اور گمراہیوں سے ہماری پوری نسلوں کی اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے باپ دادا میں اور ہمارے آبا و اجداد میں جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے ہوں گے ہمیں نہیں پتا ہے، اے اللہ انہی کی بدولت آج ہم ایمان پر ہے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ ہم سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ لا الہ الا اللہ کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، دوسروں کو تکلیف دینے والے بننے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ حیا کو کود کود کر ہماری زندگیوں میں ہمیں لانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم اقبال صاحب کیا نظام بھائی السلام علیکم કેમ છો બરાબર છે કોણ નિઝામ છે હમણાં કે પછી Mucho hay que